کائنات میں پیدا ہوتے رہتے ہیں، پیدا ہوتے رہتے ہیں، پیدا ہوتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ جب تیری روح نکلتی ہے اور تیرے وہ بھیجے ہوئے ملائکہ ہی تیرا استقبال کرتے ہیں اور کہتے ہیں سلام سلام سلام، ہم تیرے نسب سے پیدا ہوئے ہیں، وہی تجھے بلاتے ہیں کیونکہ وہی تیرے آشنا ہے، وہی تیرے کیا ہیں۔ تو اب تسبیح کا مطلب سمجھا کیا ہوتا ہے؟ کیوں کہتے ہیں کہ تسبیح پڑھو؟ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ تسبیح اس لیے نہ پڑھ کہ کسی سے مجھے کوئی مفاد ملے، کوئی میری تسبیح سے مسخر ہو جائے، اس تسبیح سے تو ٹکے ہی ملیں گے تیرے، یہ تیری تسبیح ہی مقبول تسبیح نہیں ہوگی، اور اس سے پیدا ہونے والے نتائج بھی مردود نتائج ہوں گے۔ تو تسبیح اس لیے پڑھ کہ میرے رزق، میری عزت، میری ذلت، ہر شے کا محافظ و مالک فقط میرا اللہ ہے، کسی مخلوق سے مجھے کوئی مفاد وابستہ نہیں ہے، عزت و ذلت للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین۔ اب تو تسبیح پڑھ بے نیاز ہو کر کہ کسی کے اوپر تیرے لقمے کی کوئی امید نہ ہو، کہیں سے تجھے عزت بھیک میں ملنے کی امید، کہیں سے پیٹ کی پرستش کی امید، ہر امید منقطع کر، اور جب تو اس مقام پہ پہنچے گا لا موجود الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی شے بھی موجود نہیں، اور پھر وہ موجود شے، جب اس موجود شے سے تجھے محبت ہو جائے اور اس موجود شے کو تجھے محبت ہو جائے، پھر ارتقائی منزل میں آگے بڑھ کے تو کہتا ہے لا محبوب الا اللہ، پھر تو کہتا ہے لا مقصود الا اللہ، پھر تو کہتا ہے لا مطلوب الا اللہ۔ جب اس آخری منزل کو پہنچتا ہے تو پھر تیرے لیے اس کو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، کوئی طاقت نہیں ہے سوائے اللہ کے، کوئی طاقت نہیں ہے سوائے، کوئی الہ نہیں ہے سوائے اللہ کے، یہ ہے حقیقت۔ اور جب اب تو اس کو سمجھ کے ایک بار لا الہ الا اللہ کہے گا تو تیرے ایک بار لا الہ الا اللہ کہنے سے کائنات کی گردشیں بدلنے لگ جائیں گی، زمانے کے لیل و نہار بدلنے لگ جائیں گے، اور جہاں جا کے تو قدم رکھے گا وہاں خشک صحراؤں میں سبزہ اگلنے لگ جائے گا خضر کی طرح۔ یہ لا الہ الا اللہ، اور یہ نہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ جس کو تو پڑھتا چلا جا اور نہ تجھے خبر ہو کہ میں کیا کہہ رہا، نہ گزر ہو تیرے دماغ کی کسی کیفیت کی طرف۔ تو آپ سمجھ گئے درمیانی کیفیت، ایک فرما بردار کیفیت، ایک نافرمانی کی کیفیت۔ کیفیت فرما برداری سے تشکیل آدم ہوئی، نافرمانی کی کیفیت کی اس سے تشکیل شیطان ابلیس ہوئی، اور ان دونوں کے عمل کے اندر، ان دونوں کے عمل میں جو چیز درمیان میں تھی آگے تک ہونی چاہیے تھی، اس کے درمیان کے اندر ایک عمل کی کیفیت میں، عمل کی کیفیت کے اندر پیدا ہوا، اس کو کہتے ہیں نفاق۔ اس کو کیا کہا گیا؟ اس قرآن میں یہ بیان ہوا، میرے انعام یافتہ کون ہے یہ بیان ہو گیا، ہدایت پہ کون ہے یہ بھی دیکھیے۔ انعام یافتہ لوگوں کا اور ہدایت کا تذکرہ الگ الگ ہے کہ نہیں جی؟ ہدایت کا تذکرہ جب یہ ذکر کیا الف لام میم ذالک الکتاب، ان سے ذکر کرنے کے بعد، 5 چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد ایک مور سٹیمپ لگا دی، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ ہدایت یافتہ لوگ صرف فلاح پاتے ہیں، یعنی جنت تک پہنچتے ہیں۔ انعام یافتہ لوگ جنت ان کو درکار نہیں ہوتی، وہ قرب رب میں پہنچتے ہیں۔ توجہ دیجئے، غور سے سنیے، 2 قسم ہوئی۔ سورہ فاتحہ میں بیان فرمایا میرے ایک انعام یافتہ لوگ ہیں، نہ جنت، نہ جنت کی حور، نہ شراب، نہ شہد کی نہر، نہ دودھ، نہ کوثر، وہ کسی شے کے متمنی نہیں ہے، وہ فقط میرے متمنی ہیں۔ اس کو کہتے ہیں توحید۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ توحید دماغ اور دل میں رہے ان کیفیات کے ساتھ تو یہ عقیدہ بنتی ہے،
کیا بنتی ہے؟ عقیدہ بنتی ہے. توجہ دیجیے, یہ جو کیفیت توحید میں نے بیان کی ہے, اولئک علی ھدی من ربہم والی کیفیت اور انعام یافتہ لوگوں کی کیفیت, کچھ ادھر سے چلتے چلتے جنت کے کوئی ادنا درجے میں, کوئی اعلیٰ میں, کوئی اس سے اعلیٰ میں, کوئی اس سے اعلیٰ میں پہنچ جائے گا, مگر جو سب سے اعلیٰ جنت ہے وہ قرب رب کی جنت ہے. اس کو کیا کہا گیا؟ کس کی جنت؟ وہ ادھر انعام یافتہ لوگ ہو گئے. یعنی سارے, دیکھیے آپ کھیل کوئی کھیلتا ہے تو سب کو کیا انعام دیا جاتا ہے؟ نہیں, اچھی ان کے حصے میں ایک شاباش تو آتی ہے, ایک کامیاب ہونے کے لیے ایک اعزاز تو آتا ہے, مگر پوری ٹیم میں انعام فقط ایک دو کو دیا جاتا ہے. سمجھ گئے آپ؟ ایک دو کو. یہ دنیا کا جو پلینگ رول ہے, اس کائنات کے اندر جو یہ تماشا ہو رہا ہے, اس کو مکمل کرنے کے لیے یہاں اس کائنات کے کھیل میں انعام یافتہ لوگ فقط انبیاء قرار پائے اور ان کے متبعین اولیاء قرار پائے. کون قرار پائے؟ وہ جن کو کامیابی کی ضمانت دے دی گئی, تم ہو ہی کامیاب. یہ سمجھ گئے آپ اس بات کو؟ اور پھر پوری ٹیم کھیلی یہاں پہ شیطان کے ساتھ بھی, جی یہاں کھیل کھیلا گیا, مگر آگے جب بڑھے تو کامیاب ترین لوگ, انعام یافتہ لوگ, گولڈ میڈل جن کو دیا گیا انبیاء تھے. کون تھے؟ انبیاء تھے. پھر چھوٹے چھوٹے انعامات ان کو دیے گئے جو ان کے ساتھ کام کرنے والے تھے. جی توجہ رہے, ان کو کہا گیا یہ سارے کے سارے ہدایت یافتہ ہیں, یعنی اچھی پچ پہ کھیل رہے. ایک شیطانی پچ پہ کھیل ہو رہی ہے اور ایک رحمانی پچ پہ ہو رہی ہے, کھیلا جا رہا ہے ادھر. ہر کوئی انعام اور جیت کی پوزیشن میں ہے. قرآن بھی کیا کہتا ہے؟ اولئک ھم المفلحون. جو رحمانی نبوی صالحین کی پچ پہ کھیل کھیل رہے ہیں, یہی فلاح پانے والے لوگ ہیں. کامیابی ان کے پاس آئے گی, کامیابی ان کے حصے میں آئے گی اور یہ کامیاب قرار پائیں گے. مگر انعام ان میں سے کس کو ملے گا؟ وہ ان کو انعام ملے گا جو بہتر رول پلے کرے گا, جو زیادہ اچھا کھیلے گا. اور زیادہ اچھا اس دنیا کی پچ پہ کھیلے ہیں انبیاء, اور پھر اس سے بہتر پورا کپتانی کا رول. اور نیچے آگے دیکھیے, اس سے بہتر فرمایا, دیکھیے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یہ 4 رکنی ٹیم ترتیب دی رب نے. اور قرآن میں یہ جو لفظ کہہ رہا ہوں کھیل, میں جو لفظ کہہ رہا ہوں یہ کھیل, شاید آپ کے دماغ میں یہ نہ ہو کہ یہ میں نے کیا مثال دی ہے, کھیل یہ کوئی کھیل ہے؟ الدنیا لعب و لہو, میرا رب قرار دے رہا ہے کہ دنیا کی پچ پہ کھیل ہو رہا ہے. یہاں پہ یہ دنیا لعب اور لہو کی جگہ ہے, کھیل اور کود کا مقام ہے. رب نے ایک میدان لگا دیا, کھیل کود کا ایک میدان بن گیا, اور اس میں ہر کوئی کھیل رہا ہے, کوئی کسی طرف, اور بہترین کھلاڑی اس کائنات میں انبیاء قرار پائے. اس سے بہترین آگے نیچے چلے وہ صدیقین وہ شہداء وہ صالحین. اور پھر یہی کہہ کے رب نے بند نہیں کر دیا, صدیقین شہداء صالحین نبیین, یہ کہہ کے پھر آگے فرمایا وحسن اولئک رفیقا. جو اس طرح کا کھیل پیش کرے گا وہ ان کا ہی ساتھی ہوگا. توجہ دیجیے, اب بات بنی اور آگے نکلی. وحسن اولئک رفیقا, جو اس طرح کا کھیل پیش کرے گا, حسن اولئک رفیقا. اے ہائے غضب, ہم ان کو بھی ان انعام یافتہ لوگوں میں شامل کر دیں گے. ہم کہہ اٹھیں گے بڑا اچھا سنگ ہے ان لوگوں کا, ہم پکار اٹھیں گے ان کے دوست اور سنگی بڑے اچھے, ہم پکار کے کہیں گے وحسن اولئک. یہ بھی اور ان کی پوری ٹیم بہت ہی اچھی ہے, ان کو بھی شامل کر لیا پھر انعام یافتہ لوگوں میں. توجہ دیجیے, یہ ہے قرآن, اور مت سمجھیے اس کو وظیفے کی کتاب, مت سمجھیے اس کو صرف ورد کی کتاب. دنیا میں جیسے آج کل دنیا